میں رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے رب کے حکم کے ساتھ یہ اہم ذمہ داری میرے لیڈر اور قائد عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، میرے پارٹی کے جتنے لیڈران اور ساتھی ہیں جو میرے ساتھ بھی یہاں پہ کھڑے ہیں، انہوں نے اس لائق سمجھا اور مجھ ناچیز کو نامنیٹ کیا بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن، اور آج اس کی باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی ہو گئی ہے۔ ہماری سب سے پہلی ترجیح ہے پاکستان کی سالمیت کے لیے کام کرنا۔ پاکستان کی عوام، 3 کروڑ عوام جس نے پاکستان تحریک انصاف اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نام پہ ووٹ دے کے ہمیں یہاں پہ پہنچایا، اور ایک متحد اپوزیشن جو جس میں ہمارے اتحادی بھی شامل ہیں، ان کو ساتھ شانہ بشانہ لے کے چلنا اور عوام کے ایشوز کو اجاگر کرنا اور سامنے لانا، جس میں مہنگائی ہے، جس میں ان کی روزمرہ کی اشیاء خورد و نوش کی جو چیزیں ہیں وہ آج کل جو آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، بجلی کے ایشوز، آپ کے گیس کے، وہ ہر چیز جو آج کل لاقانونیت ہے ملک میں۔ آپ دیکھ لیں جس ملک میں آئین اور قانون نہیں ہوتا وہ ملک بڑی مشکل سے چلتا ہے، وہاں پہ کوئی چیز نہیں چلتی، خوشحالی نہیں ہوتی، برکت نہیں ہوتی۔ وہی حال آج پاکستان کی عدلیہ میں دیکھیں، جہاں پہ آپ کے 6 ججز، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک خط چیف جسٹس کے نام پہ اور آپ کے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے نام پہ لکھا، اور حکومت نے بڑی پھرتی سے اس چیز کو ڈاؤن پلے کیا اور ایک کمیشن بنایا، اور کمیشن کے جج صاحب نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر عدلیہ بھی، اعلیٰ عدلیہ بھی اس چیز پہ مجبور ہوئی کہ وہ 7 رکنی بینچ بنائے۔ ہماری ڈیمانڈ پاکستان تحریک انصاف کی اور اپوزیشن کی یہ ہے کہ یہ فل بینچ ہونا چاہیے، جس پہ ان چیزوں کا اس پہ روشنی ڈالنی چاہیے جو اس خط میں تھا کہ آپ کے انٹیلیجنس ایجنٹس اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے لوگ وہ جا کے انہوں نے ججز پہ دباؤ ڈالا، چاہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہوں یا وہ آپ کے دوسرے ججز ہوں لوور جوڈیشری کے، جو کہ عمران خان صاحب کے، وزیر اعظم صاحب کے کیسز سن رہے تھے اور ان کیسز کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی گئی، کوشش نہیں بلکہ کی گئی، اور ان کو غلط سزائیں دی گئیں توشخانہ کیس میں، عدت کیس میں اور سائفر کیس میں، جو کہ انشاءاللہ تعالی ریورس ہوں گی۔ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب، بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی صاحب، چودھری پرویز الہی صاحب، ہماری خواتین، مرد حضرات اور ملٹری کورٹس کے ہمارے 108 لوگ بہت جلد بازیاب بھی ہوں گے۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ کا نوٹیفیکیشن بھی روکا گیا، کافی کوششیں بھی کی گئی روکنے کی، اور اس کے بعد اچانک ہو گیا۔ خان صاحب کے بھی جو کیسز ہیں وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، مطلب سزائیں معطل ہوتی جا رہی ہیں، آج بھی ایک کیس میں ان کو بری کیا گیا، تو یہ فضا اچانک سے کیسے تبدیل ہو رہی ہے؟ میرے خیال ہے سارے لوگوں کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ فضا جو ہے پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے۔ ملک میں جب تک آئین اور قانون نہیں ہوگا، جہاں پہ افراتفری ہوگی، نہ وہاں پہ انویسٹمنٹ آئے گی، نہ سرمایہ کاری ہوگی، ملک نہیں چل سکتا۔ یہ جو اس وقت حکومت چل رہی ہے، یہ تو فارم 47 کے بساکھیوں پہ چل رہی ہے۔ یہاں پہ تو ان کو پر لگ کے یہاں پہ وہ آئے ہیں، یہ فارم 47 کی وجہ سے یہ آئے ہیں، جو جعلی طور پہ آئے ہیں۔ تو اس چیز کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں، اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ہر فورم پہ اپنے ساتھیوں کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور ہمارے 180 سیٹیں جو ہیں ان کی بحالی کے لیے ہماری دن رات محنت جاری رہے گی۔ یہ بتائیں کہ اکانومی کے حوالے سے یہ بتائیں کہ اکانومی بالکل زمین بوس ہو چکی ہے، آپ اکانومسٹ بھی رہے ہیں، منسٹر بھی رہے ہیں، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کو آپ کچھ سجیسٹن دیں گے، کوئی ایسی صورتحال ہوگی کہ عوام کو ریلیف مل سکے؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ یہ حکومت سجیشن کے سننے کے لیے تو قائل ہے نہیں، یہ تو فارم 47 کی حکومت ہے، یہ تو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے ہیں، اور ان کا تو ہر ایک جو عمل ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب عوام کے خلاف ہی انہوں نے چلنا ہے۔ چاہے وہ بجلی کی قیمتیں پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 17 روپے یونٹ تھی، آج 85 روپے یونٹ ہو گئی ہے اور مزید چڑھے گی۔ روپے کی قدر و قیمت جو ہے وہ مزید جو ہے وہ چڑھے گی، آپ یعنی کہ ڈالر مہنگا ہوتا جائے گا، اس کے ساتھ مزید آپ کا اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ آنے والا ہے، آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھنے والا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھنے والا ہے۔ جی ڈی پی گروتھ ریٹ پچھلے سال میں نے کیلکولیٹ کر کے کہا تھا، میں نے کہا تھا نفی ہوگی، اسحاق ڈار صاحب نے انہوں نے کہا کہ نہیں سلائٹ پازیٹو ہوگی، پر وہی بات ہوئی، اکانومسٹ نے بعد میں جو فگرز آئیں وہ نفی تھیں، اور اس بار بھی جی ڈی پی گروتھ ریٹ تقریباً نہ ہونے کے برابر یا نفی میں جائے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ وہ بجائے بڑھنے کے 86% وہ شرنک کی ہے، وہ سکڑا ہے،
تو یعنی کہ آپ کا نجی شعبہ جو ہے یا وہ سکڑ جائے گا تو کہاں پہ ہوگا؟ آپ کے قرضے جو ہیں پاکستان کے وہ چڑھ رہے ہیں، حکومت اس وقت صرف قرضوں پہ چل رہی ہے، اور IMF کی جو پرسکرپشن آ رہی ہے وہ یہ حکومت پوری کرنے سے قاصر ہے، اور یہ آپ ریفارمز کا ایجنڈا یہ حکومت کم از کم پورا نہیں کر سکتی۔ عمر ایوب صاحب، ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو صدارتی انتخابات کے وقت الیکٹورل کالج نامکمل نظر نہیں آیا، لیکن آج خیبر پختونخوا کے اندر سینٹ انتخابات میں الیکٹورل کالج نامکمل قرار دے کے الیکشن روک دیے۔ بتاؤ اپوزیشن لیڈر اس چیز کو کیسے دیکھتے؟ بڑا اچھا سوال ہے۔ یہی ہے کہ آپ کے چیف الیکشن کمشنر ان کو سکندر راجس کو کینیڈا میں پاکستان کا سفیر بننے کی پیشکش کی گئی ہے، تو وہ آج کل اپنا بستہ بوری بسترا پیک کرنے کے چکر میں ہیں، وہاں پہ ان کو مزے نظر آ رہے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا کلائمیٹ وہاں کا کینیڈا کا نظر آ رہا ہے، تو لہٰذا وہ وہی کریں گے جو ان کو حکومت کی طرف سے چٹ آئے گی، تو وہ چٹ پہ انشاءاللہ وہ وہی کریں گے جو ان کی حکومت کی مرضی ہوگی، اور اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، بڑے اسٹرانگ الفاظ میں کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم لوگ چاہیں گے کہ خیبر پختونخوا میں الیکشن صحیح طریقے سے ہونے چاہیے، اور سینٹ کا الیکشن کیوں نہ ہو، ہمارے پاس وہاں پہ میجورٹی ہے۔ پر میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے ہمارے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کو وہاں پہ انہوں نے الیکشن نہیں لڑنے دیا، انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے اپنا سمبل نشان چھینا، ہمارے لوگوں کو انہوں نے الیکشن صحیح طرح لڑنے نہیں دیا، ہمارے ہر رکاوٹ ہمارے رستے میں ڈالی، پر ایک چیز وہ بھول گئے کہ رب العزت بھی ہے، اور اللہ کے حکم کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف یہاں پہ بھرپور طریقے سے ہمارے ساتھی آئے ہیں، جو ہم لوگ یہاں پہ موجود بھی ہیں، اور ہمارے ہاؤس میں بھی ہیں، اور ہماری صوبائی اسمبلی میں بھی ساتھی موجود ہیں۔ 180 کی یہاں پہ سیٹیں ہماری بنتی ہیں، اور ہمارے پاس پروف بھی ہے جو وائٹ پیپر کے تحت ہم لوگ شائع بھی کریں گے۔ عمر یوسف صاحب، ایک طرف تو سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں جو ہے وہ کافی جو آپ کے لوگ جو ہے اسیر ہیں، اور ان کی جو وہ مقدمات بھی چل رہے ہیں، اور کافی جو فیصلے جو ہے وہ ابھی جو کچھ دن پہلے جو وہ جاری ہو چکے ہیں، اور ان میں جو پی ٹی آئی کے جو اسیر جو قیدی تھے، جو اسیر تھے رہنما، ان کو جو وہ سزائیں بھی دی گئی ہیں، ان فیصلوں کو کیا چیلنج کرنے کے حوالے سے بھی کوئی ارادہ رکھتے ہیں، یا پارلیمان کے اندر بھی جو وہ آواز اٹھائی جائے گی؟ دیکھیں جی، فوجی عدالتوں میں جو کیسز چل رہے ہیں، ہماری پارٹی کا بھی موقف ہے اور قانون کا بھی موقف ہے کہ فوجی عدالت میں آپ سویلینز کا ٹرائل نہیں کر سکتے، یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے، یہ کوئی پرزنرز آف وار نہیں ہے، یا کوئی فوجی قیدی یا اس کے زمرے میں نہیں آتے، نمبر ایک، یہ اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جو بھی فوجی عدالتوں کے فیصلے ہیں وہ چیلنج ہوں گے، آٹومیٹک چیلنج ہوں گے، اور وہ اس کے ٹیکنیکلٹیز پہ اور اس کے گراؤنڈز پہ وہ اڑ جائیں گے۔ سپیریئر کورٹس میں وہ سارے کے سارے فیصلے جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم لوگ چیلنج کرا کے ریورس ہو جائیں گے۔ اور جی، ایک چیز لوگوں کو یاد رکھنی چاہیے، میں نے اپنی سیاسی کریئر میں اور اس سے پہلے بھی میں نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو معافی مانگتے ہوئے دیکھا ہے جنہوں نے آئین اور قانون کی پاسداری نہیں کی۔ خدارا آئین اور قانون کی پاسداری کریں تو ملک جو ہے وہ خوشحال رہے گا۔ اور اپوزیشن لیڈر کیسا رویہ ہوگا؟ تنقیدی ہوگا، مثبت ہوگا، یا پھر ہم لوگ محب وطن پاکستانی ہیں، ہمیشہ پاکستان کی بات کی ہے، پاکستان کی بقا سلامتی کے لیے بات کریں گے، عوام کی بات کریں گے، حق اور سچ کی بات کریں گے، اور اپنے لیڈر اور قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب، ان کی اہلیہ بشرا بی بی، شاہ محمود قریشی صاحب، پرویز الہی صاحب، ہماری خواتین ممبرز، ہمارے مرد حضرات جو پابند سلاسل ہیں، اور ہمارے ملٹری کورٹس میں جو 108 قیدی ہیں، ان کے حق کے بارے میں ہم لوگ ضرور ہر فورم پہ آواز اٹھائیں گے۔ بہت شکریہ جی۔